انسان کا جسم اللہ نے زمین سے پیدا فرمایا ہے اور انسان میں چلنے والی روح کو اللہ نے آسمانی مخلوق اور آسمان سے پیدا فرمایا ہے۔ جب جسم زمین سے بنا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ روح آسمان پہ بنی، آسمان سے آئی ہے تو اس کی ضرورتیں بھی آسمان سے پوری ہوتی ہیں۔ جسم کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں اور روح کی بھی دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ جسم کی پہلی بنیادی ضرورت ہے کہ جسم کو غذا چاہیے۔ جسم کی دوسری بنیادی ضرورت ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو اسے دوا چاہیے۔ ایسے ہی روح کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ روح کو بھوک لگے تو اسے بھی غذا چاہیے، بیمار ہو جائے تو روح کو بھی دوا چاہیے۔ جسم چونکہ زمین سے بنا ہے اسی لیے اس کی دوا اور اس کی غذا بھی زمین سے آئی ہے۔ غذا آپ اور ہم جانتے ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، باقی معاملات ہیں، اور دوا جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے وہ بھی زمین سے آئی ہے۔ روح چونکہ آسمان سے بنی ہے تو اس کی غذا قرآن کریم پڑھنا، تلاوت کرنا، شریعت پہ عمل کرنا، یہ اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اسے دوا چاہیے، اس کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، تو یہ بھی آسمان سے آیا۔ تو جسم کی ضرورتیں بھی ہم پوری کرتے ہیں اور روح کی ضرورتیں بھی ہم پوری کرتے ہیں۔ لیکن جسم بھوکا ہو رہے تو زیادہ سے زیادہ بندے کی موت واقع ہو جائے گی، اور روح بھوکی رہے تو بندے کی دنیا آخرت کی موت واقع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے دنیا آخرت کی موت کا معنی، دنیا تو بندے کی گئی لیکن آخرت بھی بندے کی نہ رہی اگر روح بھوکی رہی تو، یعنی ایمان اسے نصیب نہ ہوا تو حالت کفر کی زندگی کون سی زندگی ہوتی ہے؟ زندگی تو وہ ہے جو رب چاہی کی رہے، من چاہی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ من چاہی کی زندگی تو جانور بھی گزارے اور من چاہی کی زندگی اشرف المخلوقات انسان بھی گزارے، تو فرق کیا رہ جائے گا؟ امتیاز کیا ہوگا؟ دونوں میں وجہ تعارف کیا ہوگا کہ ہم بھی وہی کریں جو وہ کریں۔ لیکن جانور میں اس مسئلے پر پھر بھی بہتری ہوگی۔ وہ کیسے؟ کہ جانور کا بچہ پیدا ہونے کے بعد وہی کام کرتا ہے جو اس کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن انسان کے بچے کو پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ والا کام کرنے کے لیے سکھایا جاتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے پیدا ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی طرح آوازیں نکالے گا جیسے اس کی ماں نکالتی ہے، اور وہی کام کرے گا جو اس کے ماں باپ کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ نہیں کرتا جو اس کے ماں باپ کر رہے ہیں، اسے سمجھایا، سکھایا، تربیت کی جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں تو جانور اچھا ہو گیا۔ پھر تو ہمیں ایمان ملے گا تو ہم باقیوں سے اچھے بنیں گے۔ اگر ایمان نہیں رہے گا، دین و اسلام ہمارا نہیں رہے گا اور ہماری روح کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو جسم کو کھلا کھلا کر اتنا موٹا تازہ بھی کر لیں، اگر ایمان کمزور ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بندے۔ تو اسی لیے ہمیں ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔